بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے۔ ہمارا اختتام الحمدللہ سورہ اسراء کی 82 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں اوپر انسان کے تو آرادہ یعنی کہ چوڑائی کرتا ہے، جس طرح تکبر کرتا بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ چوڑا ہو جاتا ہے، لمبائی اپنی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ساتھ ہی کیا کرتا ہے وَأَنَا بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی کہ ایک تو چوڑا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یعنی کہ وہ سیدھا نہیں رہتا، دوسری طرف رخ کر دیتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ذکر سورہ اقرا کی آیت میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سورہ علق میں اللہ پاک نے جہاں فرمایا کہ جب انسان کو آسانی میسر ہوتی ہے تو وہ طغا کرتا ہے، یعنی کہ سرکشی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس آسانی اور یہ ہوتی ہے تو اس میں کافی سارے ایسے کچھ تو ہوتے ہیں صابر، لیکن اکثریت انسانوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ تکبر اور چوڑائی کرتے ہیں اور سرکشی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی کیفیت ہو جاتی ہے جب وہ اس کے پاس آسانی میسر ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب چھوتی ہے اس کو کوئی تکلیف یعنی کہ شر، کَانَ یَئُوسًا، تو وہ ہو جاتا ہے جیسے مایوس، یعنی کہ اس وقت وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی کہ یعنی کہ جب اس کو آسانی ملتی ہے تو پھر تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بے رخی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب سرکشی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جیسا دوسری جگہ میں ہے۔ تو اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ ہر کوئی جو بھی ہے وہ عمل کرتا ہے، یعنی کہ جس کو وہ تشکیل دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کے طریقت ہے، اپنا ایک خاکہ اپنے ذہن میں جو خاکہ وہ بنا لیتا ہے، اس خاکے کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ایک کیفیت ہے۔ ایک تو وہ ہے جو سر خم کر دینے والے، جس کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے، جو کہ صحیح مجھے ابھی اس مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو واقعی مسلمان ہے، وہ تو سر خم کر دیتا ہے اللہ کے حکم کے اوپر کہ جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی کرنا ہے۔ وہ اس کی کیفیت بھی انہوں نے اللہ پاک نے بیان فرمائی مومنوں کی کہ ان کی وہ یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ تو وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر ان کو کوئی حق نہیں پوچھتا، یعنی کہ مومنوں کو، کہ وہ اپنا کوئی اختیار سمجھے۔ تو لہٰذا مومن کی تو یہ کیفیت ہے۔ لیکن یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ ایک نارمل انسان کی، کہ ہر کوئی انسان عمل کرتا ہے جو اپنے اس کے خاکہ میں دے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا جس طرح کا مسلمان، جو ایک تو صحیح مسلمان ہے وہ تو سر خم کر دینے والا ہے، لیکن ایک ہے جو کہتا ہے مسلمان ہوں، یا فرض کریں نہیں کہتا، خود کو مسلمان بھی نہیں گنتا، تو جو بھی ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں اپنے وہ طریقت کے اوپر، اپنی وہ خاکہ جو ان کے ذہن میں بن گیا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے یہی صحیح ہے۔ وہ اللہ کی بات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اللہ کیا فرما رہا ہے یا مطلب حقیقت کیا ہے، تو وہ اپنے خاکے کے اوپر یا جو سنی سنائی جو طریقت چلی رہی آ رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کل، یعنی کہ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی جو ہے وہ عمل کر رہا ہے وہ اسی خاکے کے اوپر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ تو سبیلاً، اور بے شک آپ کا جو پالنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کون ہے سیدھے رستے کے اوپر، یعنی کہ اللہ پاک جانتا ہے سیدھے رستے کے اوپر کون ہے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں
روح اوپر روح کے کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو ساتھ ہی فرمایا کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے وہ امر من امر ربی، وہ میرے رب کا ایک امر ہے. امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم. روح ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. روح کیا چیز ہے؟ ابھی یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس میں واضحات فرمائی کہ روح کا کیا. تو روح کو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ وہ کیا ہے، اللہ کا حکم. وہ اللہ پاک کسی کو ایک روح اپنا عمر بھیج دے، جس اصل میں روح کا جو معنی ہے اس کو اگر ہم کسی نارمل بھی بات میں کرتے ہیں تو روح، بات کی روح تک پہنچو، یعنی کہ اس کی حقیقت کو سمجھو، یعنی کہ اس کی جو اسپرٹ ہے، جس کا بات کا اسپرٹ جس کو بولتے ہیں، اس کا اندر کا چیز وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ حقیقت، یعنی کہ جو اندرونی چیز جو روح ہے. ٹھیک ہے نا، جو بات کی روح ہے. تو اس چیز کو تو اللہ پاک کا یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ پاک اپنا یہ حکم روح، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ پاک ایک دفعہ قرآن میں آتا ہے جو آگے آئے گا سورہ مریم میں، کہ مریم علیہ السلام علیہ کے پاس یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ بہت سارا اختلاف ہے عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اپنا حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مائی مریم کے پاس گئے تھے. تو قرآن میں 2 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے جب وہ گئے، ایک جگہ روح کا بیان ہے. یعنی کہ ایک دفعہ ان کے پاس روح آئی تھی اور ایک دفعہ جبرائیل. یہ 2 واقعے ہوئے تھے. اور اگر آپ غور سے قرآن میں دیکھیں گے تو ایک دفعہ تو وہ واقعہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے دعا کی تو اس وقت ان کو وہ آئے اور انہوں نے اس کو پیغام دیا، تو وہ اس وقت تو فرشتے تھے. تو دوسری دفعہ جو آئی تو اس وقت مائی مریم نہانے کے لیے گئی. یعنی کہ ایک دفعہ تو وہ تھا جب وہ حجرے میں تھی، زکریا بھی وہیں تھے، وہاں تو وہ جو آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. دوسری دفعہ جب وہ نہانے کے لیے گئی تو وہاں ایک روح آئی، تو وہاں باقاعدہ لفظ بھی روح ہے. اور وہ روح جو تھی نا وہ امر اللہ ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے. لیکن بہت سارے علماء اس میں وہ صحیح طریقے سے بات کو سمجھتے رہی، اگر غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. تو وہاں روح کا ذکر ہے. تو وہ روح جو ہوئی وہ امر اللہ تھا اور وہ ایک انسان کی شکل میں آ گئی. باقاعدہ اللہ پاک نے وہاں بیان بھی فرمایا. تو یہ اللہ پاک کا حکم تھا. تو لہٰذا اس کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو بتا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے رب کا حکم ہے. تو وما، اور تم کو بہت علم جو دیا گیا ہے بہت تھوڑا. یعنی کہ حقیقت میں آپ کو نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر کہتا ہے. اللہ اپنے حکم کو ایک انسان بنا دے، جس طرح وہ باقاعدہ قرآن میں واقع ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں نا، اللہ پاک کا ایک بات تھی، وہ بات ایک انسان کی شکل میں آ گئی، مریم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ یہ کرتا. مطلب وہ پورا واقعہ جو سورہ مریم میں آئے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ واقعات ہیں. تو آگے فرمایا والا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علم علینا وکیلا. تو فرمایا اللہ پاک نے، اور اگر ہم چاہیں تو ضائع کر دیں، یعنی کہ لے جائیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر اللہ چاہے، اللہ پاک نے یہ دیکھیں الٹیمیٹم سنا دیا نبی علیہ السلام کو بھی کہ اگر اللہ چاہے تو، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو اللہ چاہے تو لے جائے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اس کے بعد آپ نہیں پائیں گے اس کے اوپر ہمارے لیے کسی کو بھی اپنا کوئی کارساز. یعنی کہ اگر اللہ ایسا کرنا چاہے کہ اللہ نے آپ کو ایک وحی کی اور اللہ آپ کو اس سے ختم، آپ کے اندر سے وہ ختم کر دے، تو اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو لہٰذا آپ پھر کوئی بھی نہیں پائیں گے اس کے لیے اس کے اوپر کوئی مطلب آپ کے لیے وہ مددگار کارساز. تو لہٰذا اللہ پاک نے اس کا نبی علیہ السلام کو اطلاع فرما دی. لیکن ساتھ ہی فرمایا الا رحمتم من ربک، مگر یہ کہ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک اس کا فضل جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے بہت بڑا. یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ الحمدللہ تسلی بھی دی کہ آپ جو ہے نا یہ دیکھیں گے یار کوئی بھی جتنا بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ یہاں آگے واقعہ آئے گا تو وہ کافی ساری چیزیں رکھتے تھے نا، چونکہ جو مشرکین مکہ تھے تو ان سے بار بار سوال کیا جاتا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھا دیں یا کچھ یہ کر دیں، یا مطلب کافی کچھ. تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے دونوں چیزیں بیان کر دی. ایک تو وہی کہ اگر اللہ چاہے تو وہ لے جائے،
تو پھر تو آپ کو کسی نہیں پائیں گے. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر, لہٰذا آپ کو اس کے اوپر کوئی ٹینشن پریشانی نہیں کرنی چاہیے. ساتھ ہی فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تو فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی اوپر اس کے کہ لے آئیں مثل اس قرآن کی, تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مثل, اور ہو جائیں چاہے ایک دوسرے کے وہ مددگار بھی. یہ دیکھیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ پاک نے اس چیلنج کو قرآن میں مختلف دفعہ فرمایا. آج کل کافی سارے لوگ بھی ایسے بھی ہیں بدبخت جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مطلب قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکتے ہیں, یا مطلب کچھ ایسی بات اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ 30 جو سپارے ہیں اس کے, مطلب اتنا جو اس کی تعداد ہے مکمل سورتوں کی, ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کو ایسے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک چیز ایک صورت میں بیان ہوئی ہے اور اس کی تفسیر دوسری جگہ آئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک چیز بیان ہوئی ہے اور اسی کی مثل ایک چیز دوسری جگہ بیان ہوئی ہے, اور ان کے لفظوں کی شمار اگر آپ دیکھیں تو ان کے شمار میں مطلب ایک جیسی ایسی ازدواجیت ملتی ہے, جیسے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح مطلب وہ ہر اس کی اتنی گہرائی ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو وہ آپ کو ایک چیز نئی دیتی ہے. الحمدللہ میرا زندگی میں بہت سارے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو جو کہ اسلام کو نہیں جانتے, اور میں نے دعوتاً یہ ان کو کہا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ آپ کے اندر آپ کے روح اور آپ کا یعنی کہ جو نفس ہے وہ, اور آپ کا جو مطلب دل ہے, یہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ یہ کتاب اللہ کا پیغام ہے, یہ کوئی انسان کی لکھی نہیں. تو جب بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب کسی نے پڑھی اور میں نے اس کے اوپر یہ سوال رکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے یہ واقعی بات کہی کہ بالکل یہ انسان کا کلام نہیں. تو یہ اس کی کیفیت ہے. تو لازم بات ہے اس طرح کی کوئی چیز کوئی بنا نہیں سکتا, چاہے وہ ایک انسان جب بنائے گا نا تو وہ پتہ چلے وہ اس کی کیفیت اندر کی جو اندرونی اس کی کیفیت ہے, جو اندر روح کے اندر سے یعنی کہ جو انسان کے اندر ضمیر سے اٹھتی ہے, وہ چیز وہ صرف قرآن سے مہیا ہوتی ہے. انسانی وہ الفاظ میں وہ چیز وہ قدرت ہے ہی نہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ پاک نے اس چیلنج کو قرآن میں بارہا دہرایا, اور یہاں بھی فرما دیا کہ اگر یہ جن و انسان یعنی کہ یہ دونوں اگر گٹھے بھی ہو جائیں تو بھی یہ اس طرح کے نہیں کر سکتے, اور چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. تو یہ ایک وہ مقام آ گیا کہ اللہ پاک نے ہم کو, جس طرح بندے کو بولتے ہیں کہ غیرت اللہ پاک نے دلوائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بیان کر چکا انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثل. یہ دیکھیں کتنا بڑی یہ قرآن میں الحمدللہ کافی دفعہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی. تو اس سے اور ہر جگہ تھوڑا ڈفرینٹ اس کے اینڈ میں لکھا ہے. کسی جگہ لکھا ہے جس طرح یہاں لکھا ہے کان الانسان الا کفور, تو دوسری جگہ لکھا ہے وکان الانسان مطلب جدال یعنی کہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. دوسری جگہ اور لکھا ہے یعنی کہ آخر میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ اس کے الفاظ لکھے ہیں. تو مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اللہ پاک نے اس کتاب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طرح کا بیان جو انسانیت کے لیے ہے, جو انسانیت کی مطلب بہبود کے لیے یعنی کہ اس کی اچھائی کے لیے, برائی کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی مطلب ہر پہلو کے لیے, زندگی کے لیے جو چیزیں میسر ہیں وہ اللہ پاک نے الحمدللہ اس قرآن میں ان کی مکمل ہدایت سے بیان فرما دیا. اسی طرح جو مطلب حکومتی لیول کی باتیں ہیں, قانون ہے, اسی طرح مطلب جو معاشی سسٹم ہے اس کا مطلب اللہ پاک نے بہترین نظام بنا دیا الحمدللہ. اسی طرح ہر چیز کو اللہ پاک نے بہترین طریقے سے اس کتاب میں, یہ جو جیتا جاگتا رسول ہے جس کو قرآن بولتے ہیں, اس میں اللہ پاک نے اور جو اللہ پاک نے محفوظ کر دیے. دیکھیں پہلے رسول آتے تھے ان کی کتابوں میں وہ رد و بدل بھی ہوتے رہے. یہ کتاب ایسی کہ اللہ پاک نے نازل فرمائی اور جیسے نازل فرمائی ایسے ہی ابھی موجود ہے.
تو اس میں رد و بدل کی تو بات ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا SMS اسی طرح کا ہے جس طرح کا آیا ہے، اور اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو لہٰذا اس میں ہر طرح کی چیز کو اللہ پاک نے بڑی خوبی کے ساتھ پورا مکمل کر کے بیان فرما دیا. اور یہاں اس لیے فرمایا بیان کر چکے، وہ اللہ پاک نے اس میں انسان کے لیے ہر مثال اس میں رکھ دی. لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان نے یہ کیا کہ وہ ابا کرتا رہا، یعنی کہ اس نے انکار کیا اس کا ہمیشہ، یعنی کہ اس سے جو اللہ پاک نے اس کو دی اس کا وہ انکار کرتا رہا، اور کفر میں یعنی کہ کفر کے ساتھ اس کا بالکل کفر کر دیا اس کی یعنی کہ اللہ پاک کی اس تعلیم کا. تو لہٰذا یہ ہو گئی اس کی بدبختی. لیکن یہاں یاد رہے کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کثیر الناس ہے، کہ یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، یہاں فرما دیا کثیرن، اکثریت کی یہ پوزیشن ہے. جو اللہ کے مطلب غلام ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں، وہ تو اللہ کی مطلب رضا کے اوپر راضی رہنے والے وہ ایک طبقہ ہے. لیکن جو اکثر لوگ ہیں ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے اس کو انکار ہی کیا، اور اس سے مطلب وہ فائدہ نہ اٹھایا. آج بھی دیکھ لیں ہماری حکومتیں بھی ہیں بنی ہوئی، تو وہ مطلب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہی ہیں. اسی طرح اور بھی مطلب بہت سارے جو لوگ بھی ہیں جو حکومت میں نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن اس رب کے اس نظام کو جو اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، اس کو لاگو کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اکثریت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ انکار کر رہی ہے. یعنی کہ یہ ہے جو ان کا انکار جو سامنے آ رہا ہے، کہ اکثریت اس کی انکاری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر دیکھیں نا مان رہی ہوتی تو وہ اس کے لائے عمل میں لاتی، تو وہ عمل میں لا ہی نہیں رہی، تو مطلب کیا انکار کر رہی ہے اس کا. تو لہذا فرمایا آگے وَقَالُوا لَن تُؤْمِنُوا لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تم پر یہاں تک کہ تم جاری کرو ہمارے لیے ایک چشمہ. یعنی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس طرح کی چونکہ باتیں کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام سے مطلب وہ چونکہ انکاری تھے ان کی، تو لہذا ان کے آگے جو فرمائش رکھتے تھے، تو جیسے معجزے کی فرمائش رکھتے تھے. میں نے پیچھے بھی آج اس کے اوپر باتیں کی ہیں کافی، جہاں آیتیں آئی ہیں. تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ اگر آپ سے، کیونکہ نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ سے ہو سکے تو کوئی ان کو معجزہ لا دیں زمین و آسمان سے. تو لہٰذا یہ ان کے ہمیشہ کے سوال تھے. یہاں بھی وہی سوال ہے کہ اگر ایسا ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لیں گے جب تک آپ کوئی چشمہ جاری کر دیں. اسی طرح آگے ساتھ ہی فرمایا او تکون لکا جنتن، یا ہو جائیں تمہارے لیے کوئی باغ من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرن، اور بیچ اس کے آپ جاری کر دو پھر نہریں بھی. یہ دیکھیں ان کی یعنی کہ یہ ان کی فرمائشیں تھی جو آپ نبی علیہ السلام سے کرتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لیں گے جب تک یہ چیزیں آپ نہ آ جائیں. اور ساتھ ہی اور بھی فرماتے وہ کہتے ہیں او تسقطا کہ السماء کما زعمتا، یا ٹکڑے گراؤ ہمارے اوپر آسمان کے جیسے تم، یعنی کہ دعویٰ جس کے تم دعوے دار ہو کہ آسمان سے عذاب آ جائے گا. چونکہ نبی علیہ السلام ان کو بولتے تھے کہ آسمان سے عذاب آئے گا، تو یہ ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی یا آپ ٹکڑے آسمان سے گرا دے علینا ہمارے اوپر، کہ صافن یعنی کہ ٹکڑے اس کے آسمان سے گرا دے جیسا آپ خیال کرتے ہیں. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہم یعنی کہ سامنے، یعنی کہ پورے قبیلے کی شکل میں، یعنی کہ پورا ایک گروہ کی شکل میں. دیکھیں قبیلے کا مطلب ہوتا ہے محبت پیار کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کو بولتے ہیں قبیلہ. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اتنا دعوے دار ہیں تو جیسے یہ پورا ایک گروہ ہے پورا ایک، تو اس کو ہمارے سامنے آپ لے آئیں مکمل، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے آگے پھر وہ کہتے ہیں او یکون لکا بیتم من زخرفن، یعنی کہ اور یہاں تمہارے کوئی گھر ہو بہت کوئی زینت امیز، یعنی کہ آپ کو کوئی گھر ایسا گھر ہو جو بہت زینت امیز ہو. او تراقا فی السماء، یا آپ چڑھ جاؤ ہمارے سامنے آسمانوں کے اوپر، یعنی کہ ہم دیکھیں آپ آسمانوں کے اوپر چڑھنا آپ کا. ولن نؤمنوا لرقیک، اور نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے چڑھنے کا بھی، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ،
جہاں یعنی کہ ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے جب تک ہم دیکھیں گے آپ اوپر سے کوئی کتاب لے کر آ رہے ہیں اور جس کو ہم پڑھ بھی لیں تو خطا پڑھ لیں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول. تو یہ تو ان کی فرمائشیں تھی کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ کام نہیں کر دیں, آپ کے کوئی مطلب وہ کچھ چشمہ جاری کر دیں, یا مطلب آپ کے کوئی مطلب باغ ہو جائیں, یا آپ کا کوئی گھر ایسا ہو جائے خوبصورتی والا, یا آپ اللہ کو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آئیں, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر اوپر سے جب تک اپنا نہ لائیں ہم تب بھی نہیں مانیں گے. تو یعنی کہ یہ تو ان کی فرمائشیں تھیں. تو اللہ پاک نے اس کے بیان میں فرما دیا, اس کے جواب میں فرمایا کل کہہ دیجئے سبحان ربی کہ میرا رب پاک ہے, میرا پالنے والا وہ پاک ہے تمہاری ان چیزوں سے. دیکھیں انسان اگر مانے نہ مانے اس میں نقصان انسان کا ہے, فائدہ انسان کا ہے. یعنی کہ اس میں اللہ کو تو کچھ اللہ پاک کی تو یہ مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول بھیجے. تو یہ یعنی کہ انسان کی بدقسمتی ہے جو اللہ کی طرف نہ جائے, کہ اللہ پاک نے تو اتنا مطلب اس کو بنایا, سنوارا, سب کچھ کیا, اور مہربانی کی کہ اس کے لیے ہدایت کا نظام بھی پورا کر دیا, اس کو مکمل اپنا ایک کتاب کی شکل میں اپنا میسج بنا کر دنیا میں رکھ چھوڑا. ابھی ہر جگہ موجود ہے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر قرآن لکھے کسی جگہ پہ بھی ہیں وہ آپ کو مل جائے, یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ قرآن, ہر کسی کے ہاتھ میں وہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے, جو نہیں چل رہا وہ نہیں چل رہا. تو ساتھ ہی فرمایا کہہ دیجئے سبحان ربی پاک ہے میرا رب, حل کنتو نہیں, یعنی کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا حل کنتو الا بشر, میں اور کچھ نہیں مگر بشر ہوں, یعنی کہ انسان ہوں بھیجا ہوا. میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں, صرف بھیجا ہوا, میں اور کچھ نہیں, صرف انسان ہوں ایک بھیجا ہوا. یعنی کہ میری ڈیوٹی کیا ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا, لے آنا, یہ میری جو اصلیت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی اس طرح کی قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, یعنی کہ کہہ دیجئے کہ میں آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں, یوحا الیہ, وہ یعنی کہ اس طرح کی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو یہ باقاعدہ واضح کیا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے قرآن میں کہ میرا جو ڈیوٹی ہے وہ ہے آپ تک پیغام کا پہنچانا, اللہ کا رسول, اللہ کا پیغمبر, اللہ کا پیغام پہنچانے والا. انہوں نے وہ پیغام پہنچایا, ہم کو دیا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. نہیں تو پھر یعنی کہ وہ لازم بات, وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کفار, جن کو اللہ پاک نے اپنے یہاں ناراضگی کا بتایا کہ جن کے اوپر اللہ کی ذات سخت ناراض ہے, یہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے, پھر جانوروں کی طرح جن کا ذکر فرمایا گیا. تو فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. یہاں ایک بہت اہم بات آ گئی. دیکھیں یہ اکثریت کی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ نہیں منع کیا انسانوں کو یہ اس کے بات کے اوپر کہ وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی, مگر اس بات نے کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوئے, دیکھیں نوح علیہ السلام جو رسول تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم کوئی فرشتے تو کیوں نہیں ہیں, یعنی کہ وہ انسان کو وہ رسول نہیں مانتے. حالانکہ انسان مطلب انسانوں کی طرف انسان ہی بھیجا جاتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے انسان کو غریب ہو جو رسول ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جو نہیں ماننے والا امیر ہے, تو وہ اس کو سمجھ رہا ہے یہ کیا, یہ رسول ہے, یہ غریب سا بندہ ہے, یہ کدھر سے رسول ہے, یہ نہیں رسول. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تکبر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ان کی یہ کیفیت بیان کی کہ وہ رسول کو بشر نہیں مانتے. آج بھی ایسے رسول ہیں جو مطلب لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو بھی بشر نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے مطلب وہ کس طرح کا پیار کریں, یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں, اور وہ بشر نہیں مان رہے. تو یہ کس طرح کا وہ پیار کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے. قرآن میں نبی علیہ السلام کا یہ بشر کا کہنا کتنی دفعہ ہے, خود کو انہوں نے بشر فرمایا. تو اللہ نے ان کی قل کہہ دیجئے قل انا انما بشر مثلکم, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تو یعنی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا لوگوں کو کہ میں کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں. تو آج ان کے جو حب کے دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور مطلب وہ نعتیں بھی وہ پڑھتے ہیں, اور مطلب سب کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کہ مطلب اتنے حب کے دعوے دار بنتے ہیں ان کے, تو وہ ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں, بشر کو نہیں بشر مانتے.
بشر تو بشر ہی، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو وہ پیغام ہمارے لیے وہ اس لیے لے کر آئے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اس لیے پیچھے کہا تھا کہ عمل اس کے اوپر یعنی کہ وہ کرتے ہیں جو اپنی مرضی. آگے ایک اور آیت آئے گی، اس کو میں ابھی آتی ہے تو انشاءاللہ وہاں بات کرتا ہوں. تو ساتھ ہی فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. تو یہی بات جو پیچھے میں نے کہی، دوبارہ یہاں اللہ پاک نے وہی بات کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں ہوتے فرشتے جو چلتے اطمینان کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس میں رہتے اطمینان کے ساتھ، اور تو پھر ہم نازل کرتے ان کے اوپر آسمانوں سے فرشتے ہی رسول بنا کر. یعنی کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے بھی ان کے لیے فرشتے ہی بھیجتے جو ان کے لیے رسول ہوتے. چونکہ ابھی تم انسان ہو تو انسانوں کے لیے انسان ہی آیا رسول. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر کوئی مطلب ایسی مخلوق ہے. ابھی انسانوں کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے مثال کے طور کے اوپر، یا فرشتے کی کیا پتہ ابھی حقیقت میں وہ کتنا بڑا ہے. کچھ میں جو نظریے تھوڑے بہت سننے میں آتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، بہت عجیب سی اس کی شکل ہوتی ہے، اللہ جانے کیا چیز کس طرح کا ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن انسان کو شاید اتنی وہ کیپیسٹی نہیں دی گئی اس کے دل کو کہ وہ فرشتے کو دیکھے تو ہو سکتا ہے اسی وقت اس کا دل پھٹ جائے، کیونکہ اتنا وہ بھیانک ہو یا مطلب اتنا بڑا ہو، یا اللہ جانتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، اللہ پاک نے چونکہ انسان بنایا تو انسان کے اندر جو پیغمبر بھیجا وہ ویسا ہی رسول بنا کر بھیجا انسان کو ہی بھیجا تاکہ وہ انسان اس سے خوف زدہ بھی نہ ہو اور اس کی بات ان کے سمجھ میں آئے. تو یہ ایک مین مسئلہ تھا. تو اللہ پاک نے فرما دیا، ساتھ ہی فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ پاک گواہ بیچ میرے اور بیچ تمہارے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ہے مکمل خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھ. اور فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. ساتھ ہی فرمایا اور جسے ہدایت اللہ دے تو وہ تو ہو گیا ہدایت یافتہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں پاؤ گے آپ اس کے لیے کوئی بھی دوست اس کے سوا. یعنی کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی آپ دوست نہیں پاؤ گے، کوئی بھی اس کا مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَحْشَرُهُمْ، اور قیامت والے دن یعنی کہ اٹھایا جائے گا وہ یوم القیامت علی وجوہہم، اوپر اپنے چہرے کے، عمین و بکمن و صمن، یعنی کہ اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر، یعنی کہ ایسا اٹھایا جائے گا اسے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی گمراہ تھا. اسی طرح وَهُوَ الْآخِرَةُ أَضَلُّ سَبِيلًا، قرآن میں دوسری جگہ فرمایا. تو یعنی کہ اس کی یہ کیفیت ہوگی. تو ساتھ ہی فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ماوا، یہاں دیکھیں ماوا کا لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ بار بار آئے گا ماوا کا، یہ آپ ذہن میں جائے. یہاں بھی ماوا جہنم، ماوا جو یعنی کہ ٹھکانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ. تو ماوا جہنم، اس کا ماوا جو ہوگا، جو ٹھکانہ اس کا ہوگا وہ ہوگا جہنم. کلما خبثوا زدناہم سعیرا، جب بھی دھیمی پڑے گی اس کی، یعنی کہ وہ جو آگ ہوگی جب بھی وہ دھیمی پڑے گی، زدناہم، زیادہ کر دیں گے ہم کو، سعیرن، دہتی ہوئی، یعنی کہ اور زیادہ بڑھتی ہوئی. اللہ پاک یعنی کہ اس آگ کو تھمنے نہیں دیں گے، بجھنے نہیں دیں گے، دھیمی تک نہیں پڑنے دیں گے. یہاں پر آ گیا کہ دھیمی پڑے گی تو اس کو اور تیز کر دیا جائے گا. تو یعنی کہ یہ اس کی کیفیت ہوگی. یہ دیکھیں اللہ پاک نے اطلاع فرما دی، اللہ پاک نے رسول کو بھیجا، اس رسول کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئیں، اس رسول کے پیدا ہونے سے پہلے کس طرح سے مطلب وہ اس کے والدینوں میں کس طرح کا مصیبتیں آتی رہیں، کس طرح اللہ پاک بچاتا آج تک آخر اپنے رسول کو انہوں نے مبعوث فرمایا، پھر اپنی کتاب کو نافذ کرنے بھیجنے تک اس کی حفاظت کس طرح فرمائی. سب دشمن ہو گئے، وہ اکیلا، اس کو مطلب اکیلا آیا تھا
اس کا رسول، اور انہوں نے اپنے رسول کو کس طرح ان سے محفوظ رکھا اور کس طرح اس کی مدد فرمائی، اور یہ سارا کچھ کس لیے کیا، تاکہ وہ پیغام جو اس کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا آنے والی انسانیت کے لیے، اس کو مکمل ایک ضابطہ حیات بنا کر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ چھوڑے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنا عمل پورا فرما دیا۔ ابھی اگر انسان اس کے اوپر یا مطلب اس کی طرف نہیں دھیان کر رہا یا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو یہ اس کی بدبختی ہے انسان کی، تو پھر اس کے لیے ایسی سزا ہے وہ جو وہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا جزاؤہم ذالک، یہ یعنی کہ بدلہ ہے اس کا، یہ جو یہاں بیان ہوا یعنی کہ یہ اس کا بدلہ ہے، اور بے انہم کفروا، اس وجہ سے کہ اس نے انکار کیا، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں سے۔ تو یہ بدلہ ہے اس کا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس تو ہدایت مکمل پہنچ چکی تھی، سارے مرحلے پورے فرما کر اللہ پاک نے اس تک اپنی بات کو پہنچا دیا، حفاظت میں بھی اس کو رکھ چھوڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے انسان نے کیا کیا، کفر کرتا رہا اس کی نشانیوں سے۔ تو پھر اس کفر کی وجہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہنے لگا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ اس کی کیفیت انسان میں، ایسے انسان آج بھی موجود ہیں جو یعنی کہ اس بات کو ماننے کے اختیار نہیں کہ جب ہم یعنی کہ آخرت میں پھر دوبارہ اٹھنا ہوگا یا کوئی ایسی بات، آج تک بھی وہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، اللہ پاک نے اس میں جواب دیا وَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ وہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تخلیق کرے اس کی بالکل اسی جیسا، یعنی کہ اللہ پاک کے لیے جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا، کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ اللہ پاک نے دیکھے ایسا اس کو جواب دے دیا۔ تو ایک ہوتا ہے جو دماغ سے انسان سوچتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، ایک ہوتا ہے انکاری کرنے والا، وہ تو انکاری کرنے والا کبھی اس کی بات کے اوپر نہیں سوچے گا کہ ایک اللہ نے جب شروع میں جب کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کر دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ تو لہٰذا یہ تو اللہ پاک ہر چیز کے اوپر کا، ایک جو مسلم بندہ ہے وہ تو بندہ یہ سوچ لے گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ جو مطلب دل سے مسلم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ہیلا بازی کرے گا کہ نہیں، یعنی کہ وہ نہیں مانے گا۔ تو یہی جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا، تو فرمایا الا ان یخلق مثلہم، کیا نہیں اللہ اس چیز پر قادر کہ پیدا کر دے اس جیسا، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ ہے، اور اللہ پاک نے یہی نہیں کہ دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا، اللہ پاک نے ساتھ ایک اور اطلاع فرما دی کہ اس نے رکھ چھوڑا ہے ایک وقت، یعنی کہ وہ قیامت کا ایک وقت اس نے رکھ چھوڑا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَآبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، اور تو اس سے ہوا کیا، یعنی کہ انکار کیا ظالموں نے مگر سخت کفر سے، سخت انکاری سے، یعنی کہ جو کافر تھے کفر کیا انہوں نے اس کا، یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا اور دوبارہ آخرت کے دن کا انہوں نے کفر ہی کرتے رہے، اور سخت انسان مطلب کفر کی یعنی کہ اندرونی حالت سے ایک سخت انکار سے وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو لازم بات ہے ان کی وہ پھر سزا جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ انسان نے وہ اللہ پاک کی اتنی بڑی ہدایتوں کو اور اتنی مہربانیوں کو مطلب بالکل پیٹ پیچھے پھینک چھوڑا، اور مطلب اللہ کی عزت بھی نہ کی۔ لازم بات ہے اگر وہ اللہ کو مانتا تھا تو مقصد تب عزت تو وہی ہے کہ پھر اس کو مانا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ یعنی کہ منہ زبان کا ماننا تو اس کو گالی دینے کے قابل ہو جائے گا پھر، کیونکہ وہ مان رہا ہے اور کر نہیں رہا ہے، تو یہ تو اس کو اور بھی زیادہ غصہ دینے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ آج ہمارا انشاءاللہ اختتام سورہ اسراء کی 99 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ پھر شروعات ہوگی۔